نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 273 کا درس شروع ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ ان مہاجرین فقراء کے حوالے سے تعریف کے کلمات ارشاد فرماتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، تم خرچ کرنا چاہتے ہو، سنو ان کا مصرف سب سے اہم کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں محصور کر لیے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، اللہ کی راہ میں قید کر لیے گئے ہیں. اللہ کی راہ میں قید کر لیے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے تن من دھن سے ہمیشہ مصروف رہتے ہیں. بس دین کی بلندی کیسے ہو، اسی میں جکڑے ہوئے، ان کی فکر ان کی ذات ہو. فی نفس ہی اور نیچرلی طور پر یا خاندانی اعتبار سے بہت بڑے مالدار ہیں، لیکن دین کی فکر اتنی ہے کہ 24 اوور بس اسی میں لگے رہتے ہیں. تو اب وہ فائنینس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو اگر تم چاہتے ہو کہ میرا خرچ اللہ کی راہ میں صحیح طور پر جائے تو ان مجاہدین جو فقراء ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جو گئے ہیں، نہ ان کے پاس آل اولاد کا تصور ہے، نہ گھر بار کا تصور ہے، کچھ نہیں ہے، نہ رہنے کے لیے ہے، نہ کھانے پینے کے لیے ہے، پھر بھی وہ دین کے لیے ہمیشہ تیار ہے. تو سب سے بہترین مصرف وہی فقراء ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں. ان کی مدد کرو اور ان کے اوپر خرچ کرو. اس کا یہ مطلب سب سے اہم مطلب ہوا کہ خرچ کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، محتاجگی دور کرنا محتاج کی، یہ خرچ کرنے کا صحیح طریقہ. ایک ہے کہ آپ پر 2500 روپے 1 لاکھ میں قرض تھا، آپ کسی کو بھی دے دیے، آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے فرض اتار دیا. نہیں، آپ نے فرض تو اتار دیا ایک ڈیوٹی کے طور پر، لیکن سامنے والا ایسا شخص تھا جو ابھی واقعی محتاج نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ محتاج بازو والا تھا، آپ نے ان کو نہیں دیا. تو ڈیوٹی تو آپ نے پوری کر دیا، ثواب اللہ پاک اپنی شان کے مطابق دینے والا ہے. لیکن اگر محتاج کی محتاجگی کو دور کریں گی، جو صحیح انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کی راہ میں صحیح خرچ کرنے کا مقصد ہے خدا کا یہی کہ محتاجگی دور ہو، وہ اگر آپ نے کیا تو آپ کا دینا ثواب اور فرض دونوں مکمل طور پر ادا ہوگا، رضا الہی بھی حاصل. اسی کو اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے. خرچ تو تم کر رہے ہو، ہزاروں سینکڑوں خرچ کر رہے ہو، لیکن صحیح خرچ یہ ہے کہ آج ضرورت ہے ان بھائیوں کی جو گھر بار چھوڑ کر میرے دین کی خاطر مدینہ آئے، مصطفیٰ کے ہو کر رہے، 24 گھنٹہ بس میری 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 فکر میں رہتے ہیں. فائنینس کا کوئی محالہ کہ میں چاہوں تو ڈائریکٹ انہیں دے سکتا ہوں، لیکن خرچ کرنے کا ڈھنگ کیسے ملے گا؟ اس لیے ان پر خرچ کرو. تو ہمیں بھی اس سے ایک درس ملا کہ ان فقراء اور مہاجرین کو ہم دیکھیں جو فقراء اور مہاجرین کے واقعی مستحق ہیں. واقعی مستحق سے مطلب یہ کہ 5 فقیر آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن 5 میں سے 3 اور 4 کو دیکھ رہے ہیں کہ ہٹے گھٹے بھی ہیں الحمدللہ، اور ایک کو دیکھ رہے ہیں بہت ہی لاچار. تو آپ سب سے پہلے لاچار کو آپ دیجیے، سب سے پہلے ان کو دیجیے جو ایک دم بالکل مجبور ہے کہ ان کا یہ بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا. بہت سارے اسٹینڈرڈ فقیر بھی آج آپ کے سامنے موجود رہتے ہیں جو واقعی کما سکتے ہیں. کمائی اگر چاہے، جس کو رسول پاک نے کہا کہ ہاتھ کی کمائی بہترین کمائی، بہترین پاکیزہ کمائی ہے، لیکن اس طرف دھیان نہیں دیتے. اور آپ کی بس ذمہ داری تو نہیں ہے، احساس ذمہ داری کے ساتھ آپ خرچ کیجیے، ذمہ داری کے ساتھ خرچ مت کیجیے. پوائنٹ نوٹ کیجیے، احساس ذمہ داری یعنی آپ جو دے رہے ہیں اس کا احساس بھی کیجیے کہ ہم کہاں اور کیوں دے رہے ہیں. جسے میں نماز کے حوالے سے کہتا ہوں، آپ آئیے
اور وہ مولوی صاحب جو رٹا دیے ہیں 4 رکعت ظہر کی واسطے اللہ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف امام لیکن پیچھے اللہ اکبر، یہ تو رٹا دیے سو جملے بول رہے ہیں، لیکن نہیں، ایک ایک لفظ پر احساس کیجئے کہ 4 رکعت ظہر کی نماز اللہ پاک کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، جو بولے ان سب کا احساس ہو آپ کے دماغ میں، کعبہ بولے تو کعبہ کا احساس ہو، امام بولے تو امام کا احساس ہو، اللہ بولے تو اللہ کا احساس ہو، یہ ہے۔ اور نہ رٹے سے جملے تو ربنا آتنا فی الدنیا ہو گئے، چلے گئے تو ڈیوٹی ہو گئی، یہ نہیں ہو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی جھلک دیا اللہ پاک نے، للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ، کہ ان فقراء پر خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں محصور کر دیے گئے، قید کر لیے گئے، خود کو قید سے مراد کوئی اس کو قید نہیں کیا، خود کو 24 گھنٹہ ایک دم بالکل دین کی بلندی کے لیے مقید کیے ہوئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے، صلاحیت سے مراد ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ چلے، مراد سفر کرنے وغیرہ، یعنی معاش کو معیشت کو تلاشنے کی ان کے پاس فرصت ہی نہیں، یہ کہنا چاہیے۔ وہ بہت سارے لوگ ترجمہ یہاں پہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاؤں ہاتھ کمزور ہے، ایسا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ دین کے لیے اس طرح وہ مصروف ہے کہ چلنے کی ان کے پاس ٹائم ہی اور ڈیوٹی نہیں ہے، موقع ہی نہیں، یہ مراد ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور نہ مانگنے کی وجہ سے نادان لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں تو وہ جو نہیں مانگتے ہیں تو کچھ مالدار لوگ کہتے ہیں ارے ان کے پاس اگر ہوتی تو وہ مانگنے کا نہیں آتے۔ تو کچھ لوگ اپنی عزت اپنی عفت کو بچانے کی خاطر، تعفف کو عفت سے ہے، عفت کی خاطر کہ نہیں جب میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ ضرور بھیجے گا، اس تصور کو وہ نہیں مانتے۔ لیکن نادان لوگ جو ایک دم متکبرانہ انداز میں مالدار بنے ہوئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں وہ تو خود مالدار، ان کو ضرورت کیا ہے؟ نہیں، اسی لیے نبی کو کہا جا رہا حبیب تعرفہم بسیماہم، آپ ان کے چہرے کو تو دیکھیے، ان کے چہرے سے ظاہر ہوگا کہ بہت دن سے یہ بھوکے۔ تعرفہم، تم پہچان لو گے میرے حبیب انہیں بسیماہم، ان کی علامتوں سے، ان کی جغرافیہ سے پہچان لو گے، ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ اور کئی حدیثیں ایسی ہیں آپ دیکھیں، ابو ہریرہ کی بڑی مشہور حدیث، ابو بکر آئے نہیں دیا، عمر آئے نہیں دیا، سب ایک لائن سے آتے جانے کوئی نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا تو ایمان بھی نہیں رہے، چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہم اس دن سے بھوکے ہیں۔ ایک پیالہ دودھ میں کیا کیا نہیں کیا۔ کہنا یہ ہے کہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو اپنی عفت، اپنی پاک دامنی اور اپنی تصور اللہ، خوف اللہ، اللہ کی بارگاہ کا خوف اتنا مطلب کامل رہتا ہے کہ بندوں کی طرف کسی بھی زاویے سے، حالانکہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ مانگو لیکن پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، تعفف بولتے ہیں شریعت میں۔ لا یسألون الناس الحافا، گڑ گڑا کر مانگنے نہیں آتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، بیٹی کا جملہ بول رہی ہے ہماری مائیں، بیٹی کا جملہ بول رہے ہیں ہمارے باپ، اور آ کر کے دکھا رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے پیدا کرتے وقت، اتنی عمر بڑھاتے وقت تمہیں احساس نہیں ہوا، شادی کے وقت یہ احساس ہونا گڑ گڑا کر مانگنے والی۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے مانگنا، لیکن ذرا محسوس کر، پیدا کیا ہے تم نے، پیدا کرنے سے پہلے ہی سوچنا تھا، شوہر کو سوچنا تھا، رسپانسبلٹی یہی تھی۔ مانگ کر کے تم اپنے داماد کو پیسے دینے چاہ رہی ہو، تم خود برا کام کر رہی ہو اور برا کام کروا، مانگ مانگ کے محسوس پیسے میں کہاں سے برکت ہوگی؟ وہ تو مال کے کیچڑ ہوتے ہیں نا، زکات اور صدقات کے پیسے، اب وہ دیں گے داماد کو، وہ دیں گے ان کی جمائیگی کے لیے، وہ دیں گے ان کی دعوتوں کے لیے، کہاں سے اس کو برکت ہوگی؟ تو کامل توجہ نہیں، خشیت اللہ، اللہ کا خوف کامل نہیں ہے، اس لیے گڑ گڑاتی رہتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ 10 روپے 5 روپے میں کچھ ہوتا ہے کیا ہوتا؟ کیا ہمارے سرحدوں کے پاس مطلب یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ لیکن ان کو جانے کی ہمت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کا خوف نہیں۔ ارے فقیر ہو تم بعد میں، مومن پہلے ہو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، دیکھو کیوں نہیں دیتا اللہ۔ فقیر ہو تم بعد میں، لیکن مومن ہو، مسلمان ہو، اور ابھی صحت اگر ہے تو وضو کر کے پہلے نماز پڑھ، مصلیوں کے جانے کی فکر مت کر، رب کے آنے کی فکر کر، رب کے فضل کی آمد کی فکر کر، کرم کی فکر کر، انشاءاللہ ضرور دے دے گا وہ اللہ تعالیٰ۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگ جو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے ہم اندر مصروف رہتے، وہ غریب ہونے کے باوجود، فقیر ہونے کے باوجود، لا یسألون الناس الحافا، مالداروں سے گڑ گڑا کر نہیں مانگتے، نہیں مانگتے، جن کو دینا ہے دے، دینے والے رضا الہی کے لیے دے رہے ہیں نا، ان کو اللہ کی خوشنودی چاہیے، میرا احسان چاہیے تو وہ تو احسان ہوگا ہی۔ پیچھے قرآن پاک میں پڑھے تھے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔
تو تم دے رہے ہو تو اس دینے کو ہاتھ ان کا ہے، بس صرف لینے والا مطلب ہاتھ ان کا ہے، صرف ظہور ان کا ہے، حقیقت خدا پاک کو دے رہے ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے دے رہے ہو۔ اگر ایسی سوچ ہے کہ ہم کسی بندے کی طرف، کسی کو کہا گیا ہے بندے کے ہم محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ بندے کی طرف تو ہم ظاہری طور پر اسباب کے لیے جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہضم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہضم ہوتا؟ آپ لوگ جانتے ہیں کیوں نہیں ہضم ہوتا؟ معدہ خراب کیوں خراب ہوا؟ یہ کیوں؟ اگر جائیں گے تو آپ اینڈنگ اللہ کے بارگاہ میں جانا ہی پڑے گا، تو انتہا وہی ہوگی۔ اس لیے کامل توجہ، کامل خشیت اگر ہے تو ان کی شان اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے للفقراء کا لفظ استعمال کیا، یہ اللہ تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تو غنی کرنے والا ہے، مغنی بھی ہے، اغنا تیری شان ہے، بے نیاز کرنا، غنی مالدار کرنا، لیکن وہ اللہ پاک بھی مالداروں کی بھی ہدایت کرنا چاہ رہا ہے اور فقیروں کو بھی ہدایت کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھو فقراء کہہ رہا ہے وہ اللہ جو غنی کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ دنیا والے تو مر جائیں گے، غنی جو ہے دنیا والے مالدار مر جائیں گے، وہ تو اینی ٹائم مغنی ہے، غنی ہے، لیکن وہ دونوں کی رہبری کرے گا، مالداروں کی بھی رہبری۔ گویا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک مالدار کو بھی چاہتا ہے اور فقیر کو بھی چاہتا ہے، مگر مالدار کی چاہت کیا ہے کہ وہ فقیر کی فقیرانہ احساس کو محسوس کرے، فقیرانہ احساس کو محسوس کرے۔ کوئی فقیر اگر تیری بارگاہ میں نہیں آ رہا ہے لینے کے لیے تو تیری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی رضا وہاں ہے، تو جا کر کے دے گی، تو جا کر کے دے گی۔ وہ نہیں مانگ رہا ہے تعفف کی بنیاد پر، وہ نہیں مانگ رہا ہے دین الہی کی بلندی کی بنیاد پر، خوف الہ کی بنیاد پر کہ کہیں شکوہ نہ ہو جائے، وہ ٹائم مانگنے میں ویسٹ نہ ہو جائے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور سنو جو بھی تم خیر خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ اتنا جو بول رہا ہے کہ ان فقراء کو دو، ان فقراء کو دو، تو آپ اپنا لاجک لگا سکتے ہو، ارے کہے کو دیتے بھی بہترین سے کپڑا پہن رہے ہیں، بہترین سے استری والا پہن رہا ہے، بہترین سے گھوم پھر رہے ہیں، اور کو کہاں سے ملتا؟ تو یہ جو اپنا لاجک ہے، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ان کے پاس نوکری ہے، نہ جاب ہے، نہ کچھ ہے، نہ بیٹے ہیں، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں، پھر بھی وہ اس طرح کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، معاشرے میں سب جان رہے ہو، پھر بھی وہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ ذرا سوچ کیا بات ہے، پوچھ ان کی خبر لے، کیا بات ہے، کہاں سے آپ کو آ رہا ہے، ذرا پوچھ۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی آپ خیر خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو رات اور دن یعنی راتوں دن سرن چھپ کر کے، وعلانیہ ظاہر طور پر خرچ کرتے ہیں، چھپ کر کے۔ اللہ پاک نے پہلے کہا باللیل بھی پہلے کہا، رات پہلے کہا، رات میں بھی تاریکی کا پہلو ہے اور سر میں بھی چھپانے کا پہلو ہے۔ گویا اللہ پاک چاہتا ہے وہی صدقات، جتنے بھی صدقات اور خیر خیرات ہیں، اس سے دو تو اس کو خبر نہ، یہاں تو آسان بل مٹی جس کو، اس سے دو تو اس کو خبر نہ، بڑی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے باللیل کہہ کر اسی کی طرف اشارہ کیا، اور شان دیکھیے کہ آپ ولیوں کے حوالے سے جی رہے ہیں، لیکن آپ کے اوپر اللہ پاک ولی کا تاج پہنا رہا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو لوگ اس طرح سے رات کی تاریکی کا تصور لے کر راز و نیاز اور چھپ کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، فقراء شہیداء کی مدد کرتے ہیں، تو لہم اجرہم عند ربہم، گارنٹیڈ اجر ہے ان کے رب کے پاس، گارنٹیڈ اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، اور فیوچر کا اسے کوئی خوف نہیں ہے کہ آنے والا لمحہ کیسا ہوگا۔ ہوتا ہے نا اگر بولتے ہیں نا ارے دے دیے تو پھر کیسا ہوتا، ابھی اتنے بچے بھی چھوٹے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، آنے والا کوئی خوف نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، اللہ پاک فیوچر کو بھی سپورٹ کر لیتا۔ ولا هم يحزنون، اور پاسٹ میں جو غلطی کیے ہوں گے اس کو بھی بیٹھ دیتا، نہ فیوچر کا کوئی خوف ہے، نہ پاسٹ کا کوئی غم۔ ایسی شان تو صرف مطلب ولی ہی کی ہوتی ہے۔ اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولی کی شان۔ آگے دیکھیے اب جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 274 کے بعد الذین یأکلون الربا، یہ بات خرچ کرنے لین دین ہی کی تو بات چل رہی ہے نا بھائی، خرچ کرنے والا مالدار، لینے والا فقیر، تو لین دین ہی کی بات چل رہی ہے نا۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑی اہم عنوان کے ساتھ بات آ رہی ہے، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ربا سود ہوتا ہے، ربا اس کو دھیان رکھیے گا، شریعت میں ربا کا لفظ حرام ہے، ربا کی مذمت آئی۔ آپ اپنے لفظ سے انٹرسٹ جو ہے، فائدے جو ہے، یہ سب جملے جو بول رہے ہیں اس کی بڑی تفصیل کر چکا ہوں میں، مگر بس سود جو کہتے ہیں ربا کو شریعت
لفظ سود سین واو دال یہ پرشین ورڈ ہے. آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ اتنے دن سے ان سے بات کر رہے ہیں, اتنی انہوں تقریر کر رہے ہیں, لیکن سود مند نہیں ہے. بولتے ہیں سود مند تو مطلب سود مانے فائدہ, مند مانے فائدہ دینے والی بات. پرشین ورڈ سود مند, بے سود, بے فائدہ. تو یہ سود جو ہے یہ پرشین کا ورڈ ہے. یہ حرام کا لفظ جو آپ نہیں بول سکتے, ایسے تو سود کا حرام ہے ہی, لیکن ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو سود مانے فائدہ. فائدہ کہاں سے حرام ہو؟ ربا حرام ہے. تو ربا کس کو کہتے ہیں؟ اس سے ریلیٹڈ جو چیز ہوگی وہ حرام ہوگی. ربا سے ریلیٹڈ جو چیز ہوگی. دھیان دیں, انٹرسٹ شریعت میں انٹرسٹ کا لفظ جو آپ بولتے ہیں, انٹرسٹ کیسا؟ انٹرسٹ تو انگلش ورڈ ہے, اللہ اور رسول کی تو شریعت عربی میں بنی ہے. انٹرسٹ میں آپ کیسے بول گے؟ ہاں, وہ انٹرسٹ جو ربا سے کنیکٹڈ ہے وہ حرام ہے. انٹرسٹ کا معنی فائدہ, انٹرسٹ کا معنی زیادہ. صحیح ہے. انٹرسٹ جو انویسٹ کرتے ہیں, انٹرسٹ اس میں آتا, فائدہ ہوتا. اب 2 روپے کی چیز 4 روپے میں بیچ دی, 4 روپے کی چیز 5 روپے میں بیچ دی, تو یہ 1 روپیہ فائدہ ہی تو ہے. تو کیا ہر فائدہ حرام ہے؟ ایسا نہیں. وہ فائدہ حرام ہے, وہ زیادتی حرام ہے جو واقعی میں زیادتی ہو اصل اور مور سے, وہ واقعی میں زیادتی ہو اور مومن سے ویسا لین دین ہو. دھیان دیجیے, مومن سے ویسا لین دین. کفار سے جو لین دین ہوتے ہیں, خاص طور سے حربی کفار, حربی جو جنگ وغیرہ میں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑے تو جتنے بھی کفار وغیرہ کے مال بچے تھے وہ سب نبی بھی لیے اور صحابہ کو بھی بانٹے کہ نہیں. بچے سے جو مال دے, 5واں پارہ نمبر 10 میں آپ دیکھیں, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. خمس مانے 5واں, یعنی 5واں حصہ اللہ رسول کے لیے رکھ دو پہلے, پھر جو بچے تم آپس میں تقسیم کرو. تو زیادتی تو ہی ہے. وہ تو صحابہ کا مال تھا نہیں, نبی کا بھی مال تھا نہیں, بظاہر تو کفار کے مال تھے, لیکن پھر بھی یہ لوگ بانٹ رہے ہیں آپس میں. تو ہر زیادتی, ہر فائدہ کی چیز حرام نہیں ہوتی. ہاں, جو دین کی بلندی میں رکاوٹ آئے ان سے آپ اگر فائدہ لے رہے ہیں تو بالکل وہ حرام ہے. اور اگر عام ذمہ کافر جس کو بولتے ہیں, یا مستعمل ایک کافر ہوتے ہیں, یعنی آپ لوگ کے ہم لوگ کے گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں, کفار کی عورتیں کام کرتی ہیں, ان سے کوئی آپ کو خطرہ نہیں, ان کو کپڑے بھی دیتے ہیں, آپ بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی بچ جاتی ہیں, لے کے چلی جاتی ہیں جی وہ رمضان وغیرہ میں. تو ایسے جو مستعمل کی شکل میں جن سے امن ہے, آپ سکون ہے, ان سے کوئی خطرہ نہیں, تو ایسے سے بھی آپ یہ کاروبار یعنی زیادتی کا کاروبار نہیں کر سکتے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ جو کام کرنے والے آپ کے پاس ہے اور ہم نے فتویٰ دے دیا کہ کافر تو ہے نا, اور ان سے 1000 روپیہ, ان کو 1000 روپیہ دیا اور 1500 روپیہ لیتے کرتے, نہیں, یہ 500 روپیہ کا. لیکن وہ لوگ جو ایک دم بالکل مطلب آپ کے اسلام کو زیر کرنے کے لیے, جیسے کھل کر بول دو, حکومتی سطح کو آپ دیکھیے ایک دم صاف آپ کو زیر کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, صاف زیر کر. اب 7 مسلم کنٹری کو امریکہ نے بین کر دیا, معلوم ابھی دیکھ رہے ہیں آپ, 7 مسلم کنٹری کو, اور کیا جملہ دیا ہے, تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم ممالک کو تم دہشت گرد کہتی ہے, یہی تو بات ہے, یہی تو مطلب ہوا. تو در پردہ ڈائریکٹ نہیں بولے ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو, سامنے والا 7 ممالک کو ہم نے بینڈ اس لیے کیا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے. تو ہم بیوقوف ہیں, کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ مسلمان ہیں, یہی تو کہنا چاہ رہے ہو. یہ ایسے کفار سے آپ کو خطرہ ہے, اور ایسے کفار سے جو بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے آپ بالکل حاصل کیجئے. 1 روپے میں لاکھ روپے میں مل رہے ہیں تو آپ لیجئے, ایک دم جائز ہے. سمجھ رہے؟ ہاں, جو آپ کے اسلام کو زیر کرنے کے لیے, آپ کو میں نے مثال دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کرام کی مثال دیا. وہ جو لڑتے تھے تو کون ہوتے تھے؟ اسلام ہی کو تو زیر کرنے کے لیے. شکل بدلی ہوئی ہے, بس حیات بدلی ہوئی ہے. وہ ڈائریکٹ آتے تھے مارنے اور قتل کرنے کے لیے, اسلام کو ختم کرنے کے لیے, بس شکل بدلی, مگر مقصد وہی ہے, وہی اسلام کو ختم. یہودیت, عیسائیت, جو اسلام کو ختم کرنے کی جو سازش. تو ایسے کفار جو اسلام کے طرف, جس کو حربی آپ کھل کر بولتے ہو, حربی کفار سے جو لین دین زیادتی کے ہو وہ سود نہیں, وہ ربا نہیں کہلاتا. وہ کفار جو آپ کے مطلب مستعمل کی شکل میں ہو, امن والے ہو, جن سے کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو, ان سے جو زیادتی کا لین دین ہے وہ ربا اور سود ہے. اس کو بات دھیان میں رکھیے گا, یہ شریعت ہے. اگر یہ فرق نہیں محسوس کیے گا تو پھر ہو گیا. جیسے آج کل دیکھیے, اس سلسلے میں کھل کر بول دو, بینک وغیرہ کے حوالے سے بھی بولتے ہیں. بینک ابھی کل ایک سوال ہے چٹھی وغیرہ کا مسئلہ, وہ کون پوچھ رہی, سمجھ رہے آپ, دیکھیے گا کیوں میں ان کی حقیقت کیا تھا. وہ پوچھتے حضرت چٹھی سے ہم پیسہ جمع کرے ہیں, عمرہ ہو جا سکتے ہیں. میں ایک صاحب کہا گھر میں کیا کرتے ہو, کیا کرتے ہیں آپ, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, کبھی پڑھتے. اچھا, اور اس کے بعد گھر میں ٹی وی میں ہے, ہاؤ ہے, سیریل وغیرہ چلتا ہے, جا سکتے.
अरे मक्का जाने के बाद कम से कम शरीयत तो देखना बंद करोगी? ध्यान देना, शरीयत देखी, खूबसूरती देखी, वहां तो सीरियल नहीं देखेगी, वहां तो 5 वक्त की नमाज श्योर पढ़ेगी। अब एक शख्स ने डरा दिया उनको, लेकिन वो नहीं देख रहा कि अगर हमने कह दिया कि नहीं जा सकते तो अब वो पैसा क्या कर रहा, दे देना, उन्होंने गरीब को दे देती, खाती कि नहीं खाती। अरे जब ले लिया तुमने चिट्ठी का पैसा, घर में मौजूद है, तो आप उसके बारे में, यूज के बारे में पूछ रही, और लेने से पहले पूछना था ना चिट्ठी में करना कैसा, ये पहले पूछना था। चिट्ठी से पैसे से जा सकते हैं, देख रहा। तो शरीयत वाकई अहलियान तक़वा, नबी पाक, सहाबे किराम, बुजुर्गान दीन, ये सब जो कामिल शरीयत पर अमल करने वाले, इन हजरात के हवाले से अगर आप सुने हम उनके सर के हो जाएंगे, कहां से होंगे? 24 घंटे में आप एकदम दिल खोल कर बताइए, सारा काम आपका हलाल हो रहा, हो ही नहीं सकता। लेकिन हम सहाबा के बारे में यकीन से कहते हैं कि एनी टाइम, एक सेकंड भी हराम काम नहीं हो रहा। तो कामिल शरीयत पर आमिल वही तो हुए, शरीयत बनी वहां से। अब शरीयत तो वो बन गई कि जो शरीयत पर अमल करेगा वो ऐसा है, वैसा वैसा वैसा, अब वहीं पर से बनी, ये खाना आराम है, वो खाना आराम है, ये खाना। अब पूरा जानते हैं, वो झींगा मछली खाने के बाद पूछते हैं खाना कैसा, अरे खाए कई को बात, खाने से पहले पूछना था ना, खा लेने के बाद पूछ रहे, खाने के बाद हजम के बारे में पूछना है, बस हजम करना कैसा। जो खा ली तो हराम हलाल नहीं पूछ रहे। जैसे तलाक देने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि तलाक कैसी हुआ है, तलाक से पहले पूछो, समझ लो कि तलाक का सिचुएशन क्या है। तो ये होता है, गौर करें। तो रिबा हराम है, नोट कीजिएगा। अब जिस मुल्क में रहते हो खूबसूरती इस्लाम समझिए। मैं ये बताने चाह रहा था कि आज जो आप जितने भी पैसे बैंक में छोड़ते हैं सिर्फ इस डर से कि सूद खाना हराम है, नमाज छोड़ रहे हैं आप, ये हराम नजर नहीं आ रहा, ध्यान दीजिएगा। माँ बाप को गलती से, माँ बाप के साथ उसने सुलूक नहीं कर रही है, हराम नजर नहीं आ रहा, यानी पूरी जिंदगी करप्शन और हराम में गुजर रही है, ये नजर नहीं आ रहा। और बैंक वाले ने आपको कह दिया आप लोग तो सूद नहीं लेते ना, अरे तू कौन होता है बोलने वाला सूद लेते या नहीं? तो नहीं, ये बहुत हराम है, ये है, वो ऐसा होता वैसा होता, आपने छोड़ दिया, वो जाकर के चर्च बना लेते हैं वही पैसे से, उनकी इसमें ट्रस्ट में चला जाता वो पैसा। ये साजिश है इस्लाम को खत्म करने और ज़ेर करने, फाइनेंस के एतबार से आपको कमजोर किया जाना, ये उनकी पॉलिसी है। यजीदियत को भी तो देख लिया ना आपने, खाना पीना बंद करना, कमजोर आपको, मतलब इतना होने के बावजूद, हर घर में 12-13 माशाल्लाह होने के बावजूद मिनॉरिटी में आप क्या है, मतलब वोट में जितने आप लोग हैं बस उतने ही हैं आप लोग, अगरचे आपका वोट 2 है घर का और घर में है 12, लेकिन नहीं मिनॉरिटी में। तो हर जाविये से आपको ज़ेर करने, दिखाने के एतबार से, शो के एतबार से, तहरीर के एतबार से, सोशल मीडिया के, सब तरह से आपको कमजोर बनाने की ये साजिश चल रही है। लिहाजा आज भी अगर नहीं सुधरेंगे आप कि इंडिया में रहने के लिए आपको इस्लाम के साथ कैसे गुजारना है, ध्यान रखिए। हर बैंक से पैसा आने वाला जो फायदा है वो इंटरेस्ट और ज्यादती तो हो सकता, वो हराम और सूद नहीं हो सकता। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूँ। रिबा और सूद वो है जो लेन देन में दोनों मुसलमान हो, या फिर जिम्मी काफिर हो या मुस्तामिन काफिर हो। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के कुफ्फार, जब से सल्तनत मुगलिया वगैरह का खात्मा हुआ, सबका इत्तेफाक, निजामिया का भी फतवा ही, सबका इत्तेफाक हो गया कि कुफ्फार हरबी हैं, कुफ्फार हरबी हैं। और हदीस में ला रिबा बैनल मुस्लिम वल हरबी, मुसलमान और हरबी कुफ्फार से जो लेन देन में ज्यादती हुआ करती है वो ज्यादती रिबा और सूद नहीं कहलाती। देखा, नोट कीजिए। तो आप खुल करके एक पैसा भी न छोड़िए। अरे आपके घर में आपके नकाब पहनकर हमारी माँ और बहनें मांग रही हैं और आप बैंक में सूद का मसला दिखा रहे हो और आप बैंक में ये सोच रहे हो कि ये ज्यादती हराम है, ये ला करके दे दो यार, और ये सोच कि जो होना है होगा, इसका तो भला हो गया ना, इसका तो भला हो गया। हमारा नकाब जो इस्लाम की अलामत है उसको तो हमने बचा लिया। अफसोस होता है, बड़े बड़ों को इस बात की तरफ ध्यान देनी चाहिए जो करोड़ों में और लाखों में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खैर अब तो मुसलसल खिदमत की बुनियाद पर अब लोग थोड़ा होशियार हुए, लेकिन आप भी इस बात का ख्याल रखिए कि जिस बैंक में गवर्नमेंट के तहत जो बैंक बोर्डेड है, गवर्नमेंट से जो बैंक चलते हैं, गवर्नमेंट से जो हुकूमती सतह पर बैंक, रजिस्टर्ड जो बैंक है, उसमें जो काम करने वाली अक्सरियत हिंदुओं की और कुफारों की है, उन तमाम से जो पैसे आपके आते हैं, किसी भी जाविये से, किसी भी तरह से, वो पैसा आपका मुकम्मल तौर पर मुबाह है, वो मुकम्मल तौर पर हलाल है। और छोटी सी मिसाल दे दूं, तस्वीर खिंचाना हराम है, हराम है,
بالکل کھنچانا حرام ہے. لیکن آپ 2000 کے نوٹ نکالیں، اس میں گاندھی جی کی تصویر ہے اور ان لے کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ. لیکن آپ کیا کہیں گے؟ میں نے نہیں کھینچایا ہے. ابھی بولو گے یہ کھچڑی سو ہے تو آپ مجبور ہوئے کہ نہیں؟ لیکن میں کھچڑی سو ہے، میں نے نہیں کھینچا. اپنی تصویر، اپنے باپ دادا کی تصویر لے کر اگر آپ جیب میں رکھیں تو نماز نہیں ہوتی. زینت کے لیے اگر آپ رکھیں تو نہیں ہوتی، حرام ہے. دیکھا ویسے آپ گورنمنٹ سے ایک دم مجبور ہے، لاچار ہے، وہ جو آپ کو دیں گے آپ کو کرنا ہی پڑے گا. لو تو آپ اپنا حق نہ چھوڑیے، خدا کے واسطے حق مت چھوڑیے. ہاں ہم ایک فتویٰ ضرور دیں گے، جو واقعی اہلیان تقویٰ ہے وہ نہ لیں، کیونکہ وہ تو رکھیں گے ہی نہیں. پہلے ان کے پاس رکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ تو صبح کھائیں گے تو شام کے بارے میں سوچیں گے نہیں، شام کھائیں گے تو صبح کے بارے میں سوچیں گے. لیکن مسلمانوں تمہیں اسلام بچانا ہے، اور اسلام کے سچے بچانے والے وہی مومن ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے جیتے ہیں، جو نیک بندوں کے حوالے سے جیتے ہیں. آج دیکھیے آپ، افسوس ہوتا ہے، بار بار میں ذکر یہ کرتا ہوں اگر افسوس ہوتا ہے کرنا پڑتا. آج دیکھیے مسجدیں ہماری ویران، 2 3 4 صف بھی ہمارے پاس نہیں ہو رہی، لیکن رئیس فلم کے لیے آج ایک دم قطار لگی ہوئی. آپ اسے ہنسیے نہیں، بہت بڑا المیہ. جب میدان محشر قائم ہوگا تو شاہ رخ خان بھی تو کھڑا رہے گا نا، تو آپ بھی کھڑے رہو گے. آپ کو کیسا دل دکھے گا کہ ہمارے مسلمان کا نام والا بھی جہنم میں جا رہا، اسلامی نام والا بھی جہنم میں جا رہا، ہمارے محلے اور علاقے کے لوگ جہنم میں جا رہے. ابھی آ رہے تھے ہم گاڑی سے تو دیکھیں ایک لائن سے لائن لگی ہوئی ہے فلم کے لیے. اللہ کے بندے، پھر کس بنیاد پر تم اللہ کی بارگاہ میں مر کر یا قبر کو روشن ہونے کی امید کرتے ہو؟ کیا بنیاد ہے تیرے پاس؟ کس بنیاد پر فتویٰ کیوں پوچھتے ہو یار؟ ضمیر انسانیت کہاں گئی تمہاری؟ ایمان فروشی ہے یہ، ضمیر فروشی ہے یہ. ہرگز ایسا مت کرو خدا کے واسطے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ پاک ایک ڈیوٹی اور ایک ٹیمپرری یوز اینڈ تھرو والا تصور نہیں رکھتا. وہ تمہیں آدم کی نسلوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا ڈائریکٹ، عیسیٰ اور موسیٰ کی نسلوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا. سب اللہ کے اچھے بندے تھے، اس میں بھی پیدا کر سکتا تھا. محمد عربی میں تمہیں پیدا کیا ہے. اپنے اسٹیٹس کو سمجھو، اپنی عظمت و بقا کو سمجھو، اپنی شان کو سمجھو. تمہارا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. نبی فرماتے ہیں جس حالت میں رہو گے اسی حالت میں موت آ گئی، میدان محشر میں بھی اسی حالت میں حشر ہوگا. جتنے بھی لوگ فلم میں اگر مر گئے اسی وقت اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. کتنی شرمناک کی بات بتائی، کتنی شرم کی بات ہے. آج مکہ مدینہ میں کوئی مر جاتا ہے، آنسو ضرور گرتے ہیں لیکن دعا نکلتی ہے اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرما. یہی بولتے ہیں آپ، ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرما. اور آپ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کی یہی دعا ہوتی کہ اللہ شہادت فی سبیل اللہ عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں مدفن عطا فرما. تصور دعا کرتے ہیں. خلاصہ الذین یاکلون الربا، ربا جو لوگ ربا کھاتے ہیں، دھیان دیجیے گا میں نے پورا کہتے ہیں انٹرسٹ جو بھی آتے ہیں بینک وغیرہ سے، کفار کے بینک ہے، مسلمان کے بینک کی بات نہیں کر رہا. دھیان دیجیے گا مسلمان اگر کام کرنے والے سب تو نہیں، آپ ہرگز مت لیجیے. مسلمان سے لین دین میں زیادتی نہ ہو، مسلمان سے لین دین میں ہرگز زیادتی نہ کیجیے. کفار حربی سے جو بھی زیادتی ہو رہی ہے ایسے ہی حلال ہے جیسے نبی کے لیے 5% صحابہ جو آپس میں تقسیم کرتے تھے، سارے کفار کے مال لے کر کے آپس میں تقسیم کرتے تھے، ایسے ہی آپ کے لیے تقسیم کرنا ہر طرح سے حلال ہے. کوئی صورت اس میں حرام کی نہیں ہے. اگر آپ حرام سمجھیں گے تو گویا ایک حلال چیز کو حرام سمجھ لیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں حرام چیز کو. ہاں ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ مطلق کفار نہیں، حربی کفار جو آپ کے درپے آزار اسلام ہیں، اسلام کو زیر کرنے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کی شکل کو آپ سمجھیے. میں نے کئی زاویے سے اس بات کو محسوس کیا، پوسٹ آفس میں، راجور وغیرہ میں مفتی کھڑا ہوں سامنے، مجھے وہ بول رہا ہے آپ لوگ کے یہاں تو سود حرام ہے نا. میں نے کہا تجھے کیسے معلوم کہ سود حرام ہے؟ تجھے کیسے معلوم کہ سود حرام؟ تو حجہ لگا صرف سود کا SOSOOD تو کر سکتا، لیکن سین و دال کی حجے نہیں لگا سکتا. تجھے کیسے معلوم؟ قرآن کی کس آیت کریمہ میں؟ اب وہیں پر وہی بات آئی، ایسا قطعی. میں نے کہا ہم تمہاری پالیسی کو اچھے سے جانتے ہیں، اگر میں کہہ دوں یہ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے چھوڑ دو، فوراً تم اپنی چیریٹی کو یا اپنی ٹرسٹ کو بھیج دو گے. یہ لنک رہتا ہے ہم لوگ، سمجھیے اس بات کو، یہ لنک ہے. فوراً وہ بھیج دیں اور مسجد کو توڑ کر چرچ بنائیں گے، مسجد کو توڑ کر کے یہ سب ہو رہی ہے. اب تو کیا اعلان ہو رہا ہے یو پی کے الیکشن میں، آپ تو دیکھ لیجیے. اب تو مندر
बनाने का भी मसला उठ गया है वगैरह, हम कुछ नहीं, हम अपने ईमान पर भरोसा करते हैं। अल्लाहु मअस साबिरीन, हम तकलीफों के वक्त सब्र करेंगे इंशाअल्लाह, हम दामन खुदा दामन रसूल नहीं छोड़ सकते, यही हमारी बेस्ट ताकत है, यही हमारी बेस्ट ताकत है इंशाअल्लाह। हमारा फ्यूचर भी सपोर्ट कर दिया है इस ताकत के तसव्वुर ने, इस मदद के तसव्वुर ने। अल्लज़ीना याकुलून रिबा, जो लोग रिबा खाएंगे, ध्यान दीजिए, अब वही सुनिए, ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी, वो मैदान महशर में खड़े नहीं हो पाएंगे, खुदा की बारगाह होगी, रिबा खाने वाले खड़े नहीं हो पाएंगे। हालांकि दुनिया में बेहतरीन दो पांव थे, ताकत वाले आए, बेहतरीन से खड़े होकर के अच्छा खाते थे, लेकिन मैदान महशर में जब अल्लाह के सामने पेशी होगी तो खड़े नहीं हो पाएंगे, खड़े होने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस, कि किसी ने, यानी किसी आसेब करने वालों ने उन पर जादू कर दिया है, और जादू करने वाले, शराब पीने वाले खब्दुल हवास जैसे होते हैं, उठेंगे फिर गिरेंगे, उठेंगे फिर गिरेंगे, सहारा लेने की कोशिश करेंगे, गिर जाएंगे। इस तरह से वो मैदान महशर में उनका हाल होगा, रिबा खाने वालों का, रिबा खाने वालों का हाल होगा। अपनी नीयतों को दुरुस्त करके इस्लाम के लिए जिए, इंशाअल्लाह हर खाना आपके लिए हलाल होगा। लेकिन रिबा जो खाएंगे, सूद वाकई जो खाएंगे, उनका ये हाल होगा, मैदान महशर में खड़े नहीं हो सकेंगे। लेकिन उनसे पूछिए तो कहेंगे इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, अरे ये भी तो लेन देन ही का मसला है ना, हमें उनको 1 लाख रुपया दिया, उनका भी तो फायदा हुआ ना, उनका फायदा हुआ, और फिर हमें ले रहे हैं 5000 रुपया, तो उनका भी, हमारा भी तो फायदा हो रहा। बंदे तू उनका जो बोल रहा है वो उनका कौन है? वो तेरा दीनी भाई, इस्लाम का भाई, इस्लाम का है। तो मुसलमान को किसी भी जाविये से 5000 रुपए को आपने दिया, 1 रुपया भी ज्यादा लेंगे तो हराम है। क्यों? वो दीनी भाई है आपका। तो दीनी भाई के लिए सूरह माइदा आयत नंबर 2-3 में कहा ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कि नेकी और परहेजगारी पर उनकी मदद करो, उनसे इंटरेस्ट मत लो, उनसे फायदा मत लो, उनसे नहीं ले सकते आप। मुसलमान से इस तरह का लेन देन खराब। मैदान महशर में आपकी सारी ताकत कमजोर पड़ जाएगी और खड़े नहीं हो पाओगे अल्लाह की बारगाह में। सुनो, अल्लाह पाक फरमाता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, लेन देन को, बैअ खरीदो फरोख्त को, तिजारत को तो अल्लाह ने हलाल करार दिया है, लेकिन रिबा को अल्लाह ने हराम करार दिया है। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही, तो जो जिस किसी के पास उसके रब की नसीहत, यानी ये शरीयत की जो बात बताई गई, वो आ जाए, समझ लो आप, तो फंतहा, चाहिए कि वो रुक जाए। फलहु मा सलफा, लेकिन पिछले जो कर चुके हो तुम, अब वो ध्यान में आ रहा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ध्यान में आ रहा, अरे हमने ऐसा कर चुके, अब क्या करना, अब तो हम खड़े नहीं हो सकते मैदान में, तो डर हो रहा है ना। तो यही डर के बारे में अल्लाह फरमा रहा है फलहु मा सलफा, लेकिन अल्लाह पाक उसको नहीं पकड़ेगा जो जानने से पहले जो कर चुका है, जानने से पहले जो कर चुका है उसको अल्लाह पाक नहीं पकड़ेगा। मासलफ, जो गुजर चुका है उसको अल्लाह पाक नहीं पकड़ेगा। वअमरुहु इलल्लाह, उसका मामला अल्लाह की तरफ है, यानी अल्लाह पाक पकड़ेगा नहीं। लेकिन जानने के बाद जो है वो उसका रुकना और उनका इस लेन देन को, ऐसे तसव्वुर को खत्म करना बिल्कुल वाजिब है। वमन आदा, जानबूझ करके भी जो सिकन करेगा, फउलाइका अस्हाबुन नार, बाप रे बाप, वही जहन्नमी है, हुम फीहा खालिदून, तो और वो उसमें हमेशा रहेंगे। मतलब क्या कि आपने शरीयत को इजी लिया, और शरीयत को इजी लेना कुफ्र है, और काफिरों के लिए जहन्नम में अबदी है। इतना डिटेल और इतनी तफसील के बाद एक आयत, यमहकुल्लाहु रिबा, रिबा को अल्लाह मिटना चाहता, देखिए रिबा को मिटना चाहता, व युरबिस सदकात, और सदकात को बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम मालदार बनो, लेकिन मालदार अल्लाह की रजा के लिए शरई तिजारत के साथ मेहनत व मशक्कत करके, घर में बैठ करके नहीं, बाहर से पैसा कमा के लाए, 2 लाख उनको दे दिए, 4 लाख उनको दे दिए, 10,000 यहाँ से आता, 5,000 वहां से आता, ऐसी सोच नहीं। मेहनत की कमाई 1 रुपया 1 करोड़ से आला, 1 करोड़ से आला, ऐसी सोच अल्लाह पाक देना चाहता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन नसीम, अल्लाह पाक किसी भी नाशुक्रे को और किसी भी गुनाहगार को पसंद नहीं करता। अल्लाह पाक पसंद करता है तो ऐसी सोच रखने वाले को जो शरीयत के दायरे में गुजारे। दुआ है परवरदिगार आलम आपको हम सबको सच्चा पक्का मुवहिद मुसलमान बनाए, शरीयत पर अमल करने वाला बंदा बनाए, हम सबके बड़ों को बख्श दे, जो सब जिंदा होना सेहत कामला आजिला नसीब फरमा, परेशानियों से निजात अता फरमा, घर बार में औलाद में बरकत अता फरमा, बहू बेटियों माओं की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, जो नेक और जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा, जो बीमारियां हैं दूर फरमा, शिफाए कामिल व आजिल नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, बिरहमतिका या